ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے۔ تو یعنی اگر انسان کبھی دعائے عرفہ وہ پڑھ لے یا کبھی انسان دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، تو بہرحال دونوں معصومین کی جو ہے وہ تعلیم کردہ دعائیں، اور دونوں دعائیں اپنے اندر کیا کمال معرفت کے پیغامات، مناجات اور پروردگار کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اور اعتراف بندگی کا بہترین درس دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ دعائے عرفہ امام جو مشہور ہے، جو زیادہ یعنی جگہوں پر جو اہتمام کیا جاتا ہے، وہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعا نام ہے اللہ کے حضور التماس کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دعائے عرفہ کا بہت طولانی ہے، جس کی وجہ سے دعا نہیں پڑھتے یا دعا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں آپ دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے مزاج میں شامل کریں، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے اللہم ارزقنی لذت الدعا، اے بار الہ مجھے دعا کی لذت عطا فرما۔ خود دیکھیں امام کی دعاؤں کا ایک صحیفہ موجود ہے، صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کے نام سے دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ تو اس کو امام علیہ السلام نے ہر موضوع میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی۔ تو دعا اللہ کی بارگاہ میں گزارش، التماس کا نام ہے۔ تو دعا یہ ضروری نہیں ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہم دعا جو ہے مکمل پڑھیں گے تو ہماری دعا ہوگی۔ آیت اللہ مرعاشی النجفی یعنی اس قدر عظیم شخصیت گزری ہے کہ جو اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں جنہوں نے وقت کے امام کی زیارت کی ہے، اور فقط زیارت نہیں کی ہے بلکہ ان کے حالات میں ملتا ہے 2 مرتبہ ہمارے وقت کے امام کی گود تھی، اور امام نے آیت اللہ مرعاشی نجفی کا سر خاک سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ کہ کس قدر عظیم یہ شخصیات ہمارے وقت کے امام ہم پہ بھی نظر کرم رکھ سکتے ہیں، ہمیں بھی شرف زیارت بخش سکتے ہیں، ہم بھی اگر اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں۔ پروردگار قرآن میں یہی اعلان کر رہا ہے قد افلح من زکاہا، وہی مومن کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا علماء کامیاب ہیں، ڈاکٹر کامیاب ہیں، انجینئر کامیاب ہیں، فلاں کامیاب نہیں۔ اصول دیا قرآن نے، چاہے عالم ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے ٹھیلے والا ہو، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے اللہ کی نگاہ میں وہی مومن کامیاب۔ تو لہذا یہ دعائیں بھی ہمارے قلوب اور ہمارے کردار کی پاکیزگی اور طہارت کا بہترین وسیلہ ہے۔ دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ تو یہ دعائے عرفہ تو بہرحال اللہ کی توفیق سے جتنی ہو سکے گی انشاءاللہ اس دعا کی تلاوت کریں گے۔ اور اصلی ہدف دعا کا یہ ہوتا ہے صرف دعا پڑھنا نہیں۔ ہم کہیں کہ ہم دعائے عرفہ پڑھ لیں، ہم پوری پڑھ کر نہیں، دعائے عرفہ میں توجہ اللہ کی طرف، دعا اللہ کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے، اللہ کی طرف توجہ۔ اگر ہم عربی میں پڑھتے جائیں ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ لہٰذا دعا التماس، التجا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت ہے، اپنے گناہوں پہ استغفار ہے۔ تو لہٰذا انسان جو بھی دعا پڑھے کوشش کرے اس دعا میں کچھ ترجمے کی طرف غور کریں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اپنے گناہوں پہ استغفار کریں، اور بہترین وسیلہ ہے
दुआओं में आंसू जब आ जाए तो इंसान यानी आले मोहम्मद के गम को शामिल कर ले। वो भी आले मोहम्मद के जो गम में बहने वाले आंसू यकीनन वो भी हमारी मग़फ़िरत का वसीला है। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइहि दाफ़िअ वला लिअताइहि मानिअ वला कसुनइहि सुनअ सानिअ वहुवल जवादुल वासिअ वतर अजनासल बदाइअ व अत्क़न बिहिकमतिहि सनाइअ ला तख़फ़ी अलैहि तलाइअ वला तज़ीअ इंदहु अलवदाइअ जाज़ी कुल्लि सानिअन वराइशु कुल्लि क़ानिअन वराहिमु कुल्लि ज़ारिअन व मुंज़िलुल मनाफ़िअ वल किताब अल जामिअ बिन्नूर अस्सातिअ व हुवा लिद्दअवाति सामिअ वलिल क़ुरबाति दाफ़िअ। अल्लाह लोगों की दुआओं को सुनने वाला भी है और लोगों के दुखों को दूर करने वाला भी। वलिद्दरजातिर राफ़िअ वलिल जबाबिरति कामिअ फला इलाहा गैरुहु वला शैअ यअदिलुहु वलैस कमिस्लिहि शैअ व हुवस समीउल बसीर अल लतीफ़ुल ख़बीर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अरग़बु इलैका व अशहदु बिर्रुबूबिय्या। इमाम हुसैन इस दुआ में किस कदर मार्फत तौहीद का तज़किरा कर रहे हैं। ऐ बारे इलाहा मैं तेरी तरफ तवज्जो रखता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह तेरी रबूबियत का इकरार करता हूँ। मुक़िर्रन बिअन्नका रब्बी इलैका मरद्दी इब्तदअतनी बिनिअमतिका क़ब्ल अन अकून शय्यन मज़कूरा
وخلقتنی من التراب، اے میرا اللہ مجھے خاک سے تو نے پیدا کیا، ثم اسکنتنی الاسلاب آمنا لریب المنون واختلاف الدور والسنین، فلم ازل زاعنا من صلب الى راحم فی تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبقني من الهدى الذي لو يسرتني ففيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وصوابغ نعمك، وابتدعت خلقي مني يمني واسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبقني من الهدى إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتنی من الغذاء لبنا مریا۔ امام کس قدر اپنی عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں، اے میرا اللہ مجھے جھولے میں میری حفاظت کرنے والا تو ہے، اے میرا اللہ میری بچپنے میں مجھے غذا سے دودھ کا رزق دینے والا تو ہے، وعطفت علی قلوب الحوازن، اے میرا اللہ ماؤں کے دلوں میں تو نے عطوفت کو پہنچایا، وکفلتنی الامہات الرواحم وکلأتنی من طوارق الجام وسلمتنی من الزیادت والنقصان، وتعالیت یا رحیم یا رحمان، سب مل کے کہیں یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان۔ کیوں کہا یہ جملہ؟ یعنی اے مہربان رحم کرنے والے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میرا اللہ میں ہر ہر پل تیرے فضل کا محتاج ہوں، میرا اللہ تیری عنایت کا محتاج ہوں، اے کریم اللہ یہ پاک دعا یوم عرفہ امام حسین کے پاک جملے، میرا اللہ ہم دعا کا آغاز کر چکے، ہم یہ آغاز اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کریں یا یہ آغاز اپنی زبان سے کریں، میرا اللہ ہمارے ہاتھ گناہگار ہیں، اے میرا اللہ ہماری زبان خطا کار ہے، میرا اللہ ہمارے اعضاء اس قابل نہیں ہے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرے، میرا اللہ ہماری زبان بھی گناہوں سے ناپاک، اے کریم اللہ تیرا حکم ہے ادعونی استجب لکم، اور میرا بندہ تو جتنا گناہگار ہے میری بارگاہ میں پلٹا،
میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اے مہربان اللہ، آج تیری بارگاہ میں آئے، اے مہربان اللہ میں خالی نہ لوٹا، اے مہربان اللہ تیری رحمت کے محتاج ہے، اے مہربان اللہ تجھے اس امام کے مصائب کا واسطہ جس امام نے یہ دعا تعلیم دی، اے میں قربان زہرا جلال، اے احرام حج کو عمرے میں بدل کر کربلا کی طرف روانہ، اے زادارو زہرا کلال کربلا میں، آئے بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، اے عزیزو روز عاشور امام حسین در خیمہ پہ آئے، آواز دی یا اختی زینب، اے بہن زینب ایتینی بے صبراتی، میری بہن مجھے پرانا لباس دیجئے، میں عرض کروں گا آقا آپ کے لیے تو جنت سے لباس آتے تھے، آج کیا مجبوری ہے، جواب ملے گا آئے حسین کے بدل کا یہ لباس بھی اتار جائیں گے، آئے حسین اس لیے یہ پرانا لباس بے تن کرنا چاہتے ہیں، جب 11 محرم کو علی کی بیٹیاں حسین کے پامال لاشے پہ آئے، اے حسین کا لاشا عریان نہ ہو، اے حسین پرانا لباس مانگ رہے، ایک مرتبہ زہرا کے لال ہر ایک سے وداع کر رہے ہیں، یا سوار ہو کر میدان کربلا میں رخصت ہوئے، ابھی آپ زین پر تھے، روایت کہتی ہے ایک لعین نے بڑھ کر زور سے پتھر مارا، زہرا کے لال کی پیشانی زخمی ہو گئے، اے پیشانی پہ پتھر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اے مولا حسین نے اپنا دامن اٹھا کے خون کا صاف کرنا چاہا، یا ایک لعین نے تیر مارا جو حسین کے سینے میں پیوست ہوا، ہائے حسین کے سینے میں جب تیر پیوست ہوا، عزادارو بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہو، ارباب مقاتل نے روایت نقل کی ہے، جب سینے میں تیر لگا زہرا کے لال نے کھینچنا چاہا، تیر نہ نکلا اور تیر کمر کی طرف سے باہر نکل چکا تھا، اے حسین مظلوم نے جھک کر کمر کی طرف سے تیر کو کھینچا، یا تیر کا کھینچنا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اجرکم علی اللہ
ابھی تو زہرا کا لال زین ذل جناب ہے، میں قربان۔ اے مولا حسین کے کس کس مصائب کو بیان کرو، اے ابھی زین ذل جناب کسی لعین نے بڑھ کر پیچھے کی طرف سے وار کیا، اب زہرا کا لال زین ذل جناب سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ کبھی حسین دائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں۔ جب میں کم المقدس میں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آیت اللہ مشکینی خطبہ جمعہ میں مسائل میں امام حسین بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جب زہرا کا لال زین پہ کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف، مولا حسین کی زبان پر ایک جملہ وہ کہہ رہے تھے لا 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 کا مطلب ہے نہیں۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے شاید ایک طرف جب جھکتے ہیں، نانا رسول خدا فرماتے او میرا لال آپ نظر میری گود میں رکھ دے، اور شاید دوسری طرف وہ بی بی اے پہلو شکستہ بی بی ماں زہرا کہہ دیا میرا لال آ میری گود میں سر رکھ دے، لیکن حسین فرماتے اماں نانا اور مجھے تیرے دین کی بقا کے لیے لڑنا ہے۔ میرا اللہ تجھے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، اے مہربان اللہ ہمارا یہ آغاز ہماری مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔ سب مل کے کہیں یا رحیم یا رحمان۔ بچے سے کہ رومال دکھے یا رحیم یا رحمان حتی اذا استحللت ناطقا بالکلام اتممت علی صوابع الانعام وربيتني زائدا في كل عام حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما زرت في سماعك وأرزك من بدائع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترزاني يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقام لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك وإن دعوتك أجبتني
وإن سألتك أعطيتني وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك زدتني. كل ذلك إكمال لأنعمك علي وإحسانك إلي، فسبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد، وتقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك، وأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا. وهي يا رب أكثر من أن يحصي العادون أو يبلغ علما بها الحافظون. ثم ما سربت ودرأت عني اللهم من الزر والزراء أكثر مما زار لي من العافية والسراء، وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص سريع توحيدي وباطن مقنون ضميري وعلائك مجارى نور بصري وأسارير صفعة حبيني جبيني وخرق مسارب نفسي وخوزاري في معارن إرنيني ومسارب سماخ سمعي، وما زمت وأطبقت عليه شفتايا وحركات لفظ لساني ومغرز حنكي فمي وفكي ومنابت أزراسي ومساعي مطعمي ومشربي وحمالة أمي راسي وبلوغ فارغ حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاز حواشي كبدي وما حوته شرى سيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي ومن تسجى على ذلك أيام رزاعي، فما قلت العرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي لو حاولت واجتهدت مدى الأعسار والأحقاب لو أمرتها أن أودي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك المؤجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا. أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه ما حسرناه عددا ولا أحصيناه أمدا. هيهات إني ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك. اللهم وإن باعوا وبلغت أنبياء ورسله ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم بهم
من دينك غير أن يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاعتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه ويزاده فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني أخشاك وأني أراك واسألني تقوى ولا تشقني بمعصيتك أخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا تعجلي ما أخرت ولا تأخيرا ما عجلت اللهم اجعلنا يا في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصر الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وآرني فيه ظهري ومارني وآكر بذلك عيني اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي واقصى شيطاني وفك رهاني واجعلني يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد كما خلقتني أجعلتني يسرت لي من صنعك الكافي صل على محمد وآل محمد وإني على بقائك الطهور وصروف الليالي والأيام ونجني من أهوال الدنيا وقربات الآخرة واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض. اللهم ما أخاف فاكفني وما أهدر فقني وفي نفسي وديني فاحرسني وفي سفري واحفظني في أهلي ومالي فاخلفني فيما رزقتني فبارك لي وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فعزمني ومن شر الجن والإنس فسلمني بذنوبي فلا تفضحني وبسريرتي فلا تخزني
وبعملي فلا تبتلني ونعمك فلا تسلبني وإلى غيرك فلا تكلني إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتجاهمني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري إلهي فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سبحان غير أن عافيتك وأوسع لي فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين ألا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك لك العتبي حتى ترضي قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلد الحرم والمحشر الحرم والبيت العتيق الذي أهللته البركة وجعلته للناس أمنا يا من غفى عن عظيم الذنوب حلمه. يوما أسبغ النعماء بفضله يوما عاطى الجزيل بكرمه يا عدتي في شدتي يا صاحبي في وحدتي يا غياثي في قربتي يا ولي في نعمتي يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كآية عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم أنت كهفي حين تعيني المذاهب في سعتها وتزيق بلي الأرض برعبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل عسرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفزوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا من خص نفسه بالسمو والرفعة
فأولياؤه بعزه يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون يعلم خائنا الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور يا من لا يعلم كيف هو إلا هو يا من لا يعلم من هو إلا هو يا من لا يعلمه إلا هو يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء يا من له أكرم الأسماء يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا مقيز الرقب ليوسف في البلد الكفر ومخرجه من الجب وجاعل بعد العبودية ملكا يا ردا على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن سبه ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره من استجاب لزكريا فوهب له يحيى ولم يدعو فردا وحيدا يا من أخرج يونس من بطن الحوت. امام حسین کتنا بڑا توحید کا درس دے رہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اے یوسف کو کنویں سے نکالنے والے، اے یعقوب سے ملانے والے اللہ، اے یعقوب کو آنکھوں کی بینائی عطا کرنے والے اللہ، اے حضرت ایوب کو مصیبتوں سے نجات دینے والے اللہ، اے حضرت ابراہیم کو مشکل سے باہر لے آنے والے کہ جو اپنے فرزند کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے، اے کریم اللہ، اور حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ جیسا فرزند دینے والے اللہ، اے حضرت یونس کو مچھلی کے شکم سے نجات دینے والے اللہ، یا من فرق البحر اور بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو شگاف کرنے والے اللہ، وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجَنُودَهُ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اے فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کرنے والے اللہ، یا من ارسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته ويوما لم يجعل على من عصاه من خلقه يوما استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله یا اللہ یا اللہ یا بدیع یا بدیع لا ند لك یا دائما لا نفاد لك یا حیا حین لا حیا یا محیی یا الموتى یا من هو قائم على كل نفس. اے وہ اللہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اے وہ اللہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اے وہ اللہ جس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، اے وہ اللہ جو ایسا ہے جو زندہ ہے. بما کسبت یا من کل لہ شکرا فلم یحرمنی وعظمت خطیتی فلم یفزعنی ورعنی علی المعاصی فلم يشهرني يا من حفظني في صغرى يا من رزقني في كبرى يا من أياديه عندي لا تحصى
ونعمه لا تجازى يا من عارضني بالخير والإحسان وعارضته بالإساءة والعصيان يا من هداني للإيمان يا من قبل أن نعرف شكر الامتنان يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فقصرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني فلك الحمد والشكر يا من أقال عسرتي ونفس قربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طالبتي ونصرني على عدوي وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذي أحسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت أنت الذي أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي أعطيت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أقلت أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي أعنت أنت الذي عاضت أنت الذي أيدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت تباركت وتعاليت ولك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي يسأت أنا الذي يخطأت أنا الذي هممت أنا الذي جهلت أنا الذي غفلت أنا الذي سهوت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي وعدت وأنا الذي أخلفت وأنا الذي نقضت أنا الذي أقررت أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي يا من لا تزره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك الحمد إلهي وسيدي إلهي أمرتني فعصيت ونهيتني فارتقبت نحياك فأصبحت لا ذا براءة لي فاعتذروا ولا ذا قوة فانتصروا وبأي شيء استقبلك يا مولاي بسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشائر والإخوان وأن يعيروني ومن السلاطين أن
أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنذروني ولا رفضوني وقطعوني فها أنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حسير حكير لا ذو براءة فاعتذر ولا ذو قوة فانتصر ولا حجة فاحتج بها ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما أساء الجهود ولو جحدت ومولاي ينفعني كيف وأني ذلك وجوارحي كلها شاهد علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك عنك سائلي من عزائم الأمور وأنك الحكم والعدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعفو عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الواجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المحللين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي بذكرك وواحدا وإقراري بالآلاء معددا وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وصبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتأهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الأغنياء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين ولو رفضني على قدر ذكره نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا توصي علاه ولا يبلغ ثناؤه ولا تكافي نعماه وصل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم إنا تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكثير وترحم الصغير
وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير يا مطلق المقبل العسير يا لا رازق الطفل الصغير يا عصمة الخائف المستجير يا من لا شريك له ولا وزير صل على محمد وآل محمد واعطني في هذه العشية أفضل ما أتيت وأنلت أحدا من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وقربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير اللهم إنك أقرب من دعي من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفي وأوسع من عطى وأسمع من سئل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ليس كمثلك مسؤول ولا سواك معمول دعوتك فأجبتني وسألتك فأعطيتني ورغبت إليك فرحمتني وبثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى إله الطيبين الطاهرين أجمعين وتمم لنا نعماءك وهنئنا آتاك واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين آمين آمين رب العالمين اللهم يا من ملك فقدر وقدر فقهر وعصي فستر واستغفر فغفر يا غاية الطالبين الراغبين يا منتهى أمل الراجين يا من أحاط بكل شيء علما ووسع المستقيلين رافة وحلما اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد النبي ورسولك وخيرتك من خلقك وامينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما محمد أهل ذلك منك يا عظيم وصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين وتغمدنا بعفوك عنا فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك ونور تهدي به ورحمة تنشرها وبركة تنزلها وعافية تجللها ورزق تبسط يا أرحم الراحمين اللهم اقبلنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمین ولا تجعلنا من القانتین۔ اے میرا اللہ میں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جو تیری رحمت سے نا امید ہے۔ اے میرا اللہ تیری رحمت سے امید ہے۔ اے قریب اللہ، اے مہربان اللہ، اے عزیزو۔ امام فرماتے ہیں
یوم عرفہ کے دن، عرفہ کے دن اللہ میدان عرفات سے پہلے امام حسین کے زواروں پہ نظر کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ مہربان میدان عرفات میں آئے ہوئے حاجیوں پہ بعد میں نظر کرم کرتا ہے، لیکن پہلے زوار امام حسین۔ پوچھا گیا مولا زوار امام حسین پہ اللہ پہلے نظر رحمت کیوں کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے جو میدان عرفہ میں آتے ہیں ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہماری معرفت سے جاہل ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے جد حسین کی زیارت کو جاتے ہیں ان کے دلوں میں ہم آل محمد کی ولا اور محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہماری محبت کے وسیلے سے انہیں امام حسین کے زواروں کو بخش دیتا ہے۔ اے میرا اللہ ہم بھی حسین آقا کے حبدار ہیں، ہم بھی مولا حسین کے عزادار ہیں۔ اے میرا اللہ ہم کربلا نہ جا سکے، آج ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آقا کی خدمت میں سلام پہنچایا۔ اے میرا اللہ مولا حسین کی محبت کے صدقے میں ہم پہ نظر کرم فرما۔ اے مہربان اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے کریم اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا۔ اے میرا اللہ ہمارے دامن گناہوں سے آلودہ ہے، اے مہربان اللہ ہمارا دامن خالی ہے۔ میرا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ میرا اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی بڑے ہو لیکن تیری رحمت سے بڑے نہیں ہے۔ میرا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہ بخش دے۔ اے عزیزو علماء نے نقل کیا ایک جوان پوری زندگی گناہ کرتا رہا، سیاہ کاریاں کرتا رہا، حرام کے گناہ حرام کرتا رہا، گناہ کرتا رہا۔ اب بستر موت پہ ہے، نادم ہے، پشیمان ہے، اپنے بالغ ہونے سے لے کر اس رات تک ایک ایک گناہ کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے گناہوں سے جو آگ بنی ہے اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا سوائے تمہاری آنکھ کا آنسو۔ آنکھوں میں آنسو لائے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ نوجوان رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، یہ اپنی بوڑھی ماں کو بلایا، اے اماں میرا آخر وقت آ گیا، میری ایک وصیت ہے، میری وصیت پہ عمل کرنا اور شاید میرا مہربان اللہ اور مجھ سے جلد راضی ہو جائے۔ ماں کہنے لگی میرا لال بتا تیری کیا وصیت ہے؟ کہنے لگا ماں جب میری روح نکل جائے
میرے جنازے کے پاؤں میں رسی باندھ رہا، یا رسی کو پکڑ کر کھینچنا، مجھے قبلہ کی طرف کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا، میرے اللہ تیرا مجرم بندہ لا رہی ہو، میرا اللہ تیرا مجرم بندہ لا رہی ہو۔ ماں رونے لگی، اور میرا لال میں یہ کیسے کرو گے؟ بیٹا رو کے کہنے لگا، اماں میری وصیت ہے، اس وصیت پہ عمل کرنا اور شاید میرا خدا مجھے بخش دے، وہ بڑا جلد راضی ہونے والا ہے۔ اے عزیزہ نوجوان مر گیا، ماں وصیت پہ مجبور ہے، روتی آنکھوں سے کانپتے ہاتھوں سے اپنے لال کے جنازے کے پاؤں میں رسی باندھی، یا رسی کو پکڑ کر کھینچا، یا کھینچ کے آواز دی، میرا اللہ تیرا مجرم بندہ لا رہی ہو۔ ابھی ماں کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اور گنہگار کے پاؤں کی رسی ماں کے ہاتھ میں، یا ہاتف غیبی سے آواز آئی، اسے چھوڑ دو، اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ اے کریم اللہ تو کتنا مہربان ہے، اے بخشنے والے مہربان اللہ، اے رحم کرنے والے، ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اے کریم اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم ضعیف ہیں، خطا کار ہیں، اے میرا اللہ ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، ہمیں خالی نہ لوٹا، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ ہمارے سب گناہ بخش دے۔ سب مل کے کہیں یا کریم یا رب، بلند آواز سے، یا کریم یا رب۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان۔ وَلَا لِفَضْلٍ مَا نُعَمِّلُهُ مِنْ عَطَائِكَ قَانِتِينَ وَلَا تَرُدَّنَا خَائِبِينَ وَلَا مِنْ بَابِكَ مَطْرُودِينَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ إِلَيْكَ أَقْبَلْنَا مُوقِنِينَ وَلَبَيْتِكَ الْحَرَامِ آمِينَ قَاصِدِينَ وَأَعِنَّا عَلَى مَنَاسِكِنَا وَأَكْمِل لَّنَا حَجَّنَا وَاعْفُ عَنَّا وَعَافِنَا فَقَدْ مَدَدْنَا إِلَيْكَ أَيْدِيَنَا وَهَيْئَ بِذِلَّةِ الْاعْتِرَافِ موسومة اللهم فاعتنا في هذه العشية ما سألناك وأكفنا ما استكفيناك فلا كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك نافذ فينا حكمك محيط بنا علمك عدل فينا قضاؤك اقضي لنا الخير واجعلنا من أهل الخير اللهم أوجب لنا بجودك
عظیم الأجر وكريم الذوق ودوام اليسر واغفر لنا ذنوبنا أجمعين ولا تهلكنا مع الهالكين۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جو تیرے غضب کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك یا ارحم الراحمین، بلند آواز، یا ارحم الراحمین، یا اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك وأعطيته وشكرك وزدته وتاب إليك فقبلته وتنزل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ونقنا وسددنا واقبل وتضرعنا یا خیر من سئلا ویا ارحم من استرحم یا من لا یخفى علیہ اغماز الجفون ولا لحظ العیون ولا مستقر فی المقنون ولا من طوت عليه مزمرات القلوب على كل ذلك قد أحصاه علمك وسعه حلمك سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو المجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأيادي الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللهم أوسع علي من رزقك الحلال وعافنی فی بدنی، اے اللہ ہم سب کو حلال رزق کی وسعت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو بدن کی عافیت نصیب فرما، ودینی وآمنی وآمن خوفی واعتق رقبتی من النار۔ اللہم لا تمکر بی ولا تستدرجنی ولا تخدعنی وادر عنی شر فسقة الجن والانس یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین یا اسرع الحاسبین ویا ارحم الراحمین۔ صل علی محمد وآل محمد السادة الميامين وأسألك اللهم حاجة التي إن آتيتنيها لم يزرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما آتيتني أسألك فقوك رقبتي من النار لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير يا رب يا رب يا رب۔ بلند آواز سے
یا رب. امام حسین بھی روایت کا جملہ ہے، جب اس جملے پہ پہنچے تو امام حسین بار بار خدا کی بارگاہ میں گریہ کر رہے تھے. یا رب یا رب یا رب، میرا اللہ تیرے علاوہ کون ہے جس کی بارگاہ میں فریاد کرے؟ اے کریم اللہ تجھے واسطہ سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل، میرا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب حضرت مسلم ایک بی بی کے دروازے پہ موجود ہیں، کوفہ میں مومنہ توانامی خاتون ہے. اے حضرت مسلم سفیر حسین، کوفہ میں گلیوں میں یہ ضعیفہ نے دروازہ کھولا، کہا کون ہے؟ کہا اے ضعیفہ میں تیرے شہر میں اجنبی، اے حسین کا سفیر غریب ہے. میں کہوں گا سفیر حسین آپ کوفہ میں تنہا غریب ہے، اور کوئی عورتیں پردے دار ذات نہیں ہے، اور میں غربار کربلا میں، اور زہرا کا لال وہ غریب ہے. ہائے بہنوں کے پردے سلامت نہ رہ سکے، ہائے بیٹیوں کے پردے سلامت نہ رہ سکے، اور کربلا کا غریب حسین کتنا غریب ہے. ادھر سے یزیدیوں نے حسین کا لاشا لوٹا، ادھر سے زینب کلثوم کے سرا سے ردار چھینی. ادھر سے حسین کے بدن سے تبرکات لوٹے، ادھر سے چادریں لوٹی. اے مسلم آپ غریب ہیں. ضعیفہ کہنے لگی کیوں بیٹے گا؟ ضعیفہ اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے. ضعیفہ پانی لے کر آئی، حضرت مسلم نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد ضعیفہ کہتی ہے، کچھ دیر کے بعد واپس آئی، کہا کیوں بیٹھے؟ کسی کے گھر کے سامنے بیٹھنا روا نہیں. میں کہوں گا اے ضعیفہ اپنے گھر میں تجھے اپنے پردوں کی بڑی فکر ہے. ہائے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، ہائے علی مرتضیٰ کی بیٹیاں کربلا میں، ہائے بے مگنا چادریں. حضرت مسلم کہنے لگے ضعیفہ میں کون ہوں؟ میں اس شہر میں اجنبی، میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں. ضعیفہ نے دروازہ کھول دیا، حضرت مسلم اندر داخل ہوئے. میں کہوں گا مسلم آپ پر بہت ظلم ڈھائے، لیکن جب ضعیفہ نے جانا آپ حسین کے سفیر ہیں، آپ کو پناہ دے دی. ہائے جب حسین پہ یزیدی حملہ کر رہے تھے، اور زہرا کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی یا ابن سعد انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے ابن سعد لعین دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا زہرا کا لال مارا جا رہا ہے. ادھر سے جب کسی نے جواب نہ دیا،
اور بی بی نے اشکیا کی طرف دیکھ کے کہا اما فیکم مسلم، اور کوئی تم میں میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور میرا حسین مارا جا رہا ہے، اے حسین کو کوئی امن دینے والا نہیں ہے۔ اے مسلم تجھے پھر بھی امان ملی، لیکن ازادار اور روایت کہتی ہے حضرت مسلم اس ضعیفہ کے گھر میں وضو کر کے کمرے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ رات کے وقت اس کے گھر میں اس کا بیٹا یا اس کا داماد اس کے گھر میں آیا جو سفیر حسین کی تلاش میں۔ اس کو جب خبر پہنچی ادھر سے مخبری ہوئی، صبح کا وقت ہے، ادھر سے کوفہ کی گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں پڑی۔ اے مسلم ماں اس ضعیفہ کو خبر دیتے ہوئے اللہ تجھے جزا دے، اے اس بی بی کے پردے اور گھر کی عزت کا خیال کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، اور میں کہوں گا مسلم اور تو نے کوفہ کی ضعیفہ کے پردوں کا خیال کیا، اے کاش کربلا میں ہوتے، اور جب خالی خیمے میں داخل ہوا اور میرا سید سجاد میرا چوتھا امام اے بستر مرض پر ہے، اس لعین نے بستر کو کھینچا، اے امام زمین پر گرے، یہ اس لعین نے اپنا گرز بڑھایا ان بیویوں کی طرح، ہر بی بی دوسری بی بی میں پناہ لیتی ہے، یہ لعین اپنا گرز مارتا ہے، اور جس بی بی کے سر پہ نیزے کی انی لگتی ہے اور صرف چادر نہیں اترتی اور سر سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اے بیویوں کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ اے حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں میں، اے کبھی کس دیوار سے ڈال کبھی کسی دیوار کے ساتھ، اے ان لعینوں نے اے حضرت مسلم پہ چھتوں پہ چڑھ کے آگ برسانا شروع کی، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی آگ کے شعلے پھینک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، حضرت مسلم پر حملہ ہوا، یہ ایک لعین نے پیچھے سے گرز مارا، اے حضرت مسلم بیٹھتے بیٹھ گئے، یا حضرت مسلم کو انہوں نے اے رسیوں میں جکڑ لیا۔ اب حضرت مسلم جا رہے ہیں، میں کہوں گا مسلم آپ مظلوم ہیں، آپ زخموں میں چور چور ہیں، آپ کو رسیوں میں جکڑا ہے، اے مسلم آپ کوفہ میں قیدی بنے، اور لیکن آپ کے ساتھ پردے دار بیویاں نہ تھی، اور میں قربان میرا غیرت مند امام اور سید سجاد، اے جب پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ قیدی تھا، اے بیویوں کے سر کے بال کھلے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ حضرت مسلم کو پکڑ کر جب دار الامارہ میں لایا گیا، یا حضرت مسلم نے ابن زیاد کو دیکھا،
حضرت مسلم نے کچھ نہ کہا، ساتھ والا سپاہی کہتا ہے تو نے امیر کو سلام کیوں نہ کیا؟ اور میں قربان حضرت مسلم تیری محبت پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گال ایسا میری سوا الحسین۔ اور مسلم کا دنیا میں اگر کوئی امیر ہے وہ حسین ہے۔ اور میرا اللہ بے حسین مولا کے سچے عزاداروں میں سے قرار دے۔ اے حضرت مسلم کے بارے میں حکم ملا دار الامارہ پہ لے جائے، اے ان کا سر قلم کیا جائے۔ حضرت مسلم کا سر قلم کیا گیا، سر کو نیچے گرایا گیا، آپ کے بدن کو نیچے گرایا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بدن کو نیچے گرایا، سر کو دربار میں لایا گیا، ادھر سے حضرت مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کے ہے کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں کہوں گا مسلم آپ کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، اور کوئی بیٹی دیکھنے والی نہ تھی، اور کوئی بہن دیکھنے والی نہ تھی، اور کربلا میں اور زہرا کے لال کے لاش پہ اور 10 گھوڑے سوار ہے، اس قدر لاش حسین کو پامال کیا ہے، جوڑ دوڑ جدا ہو گئے۔ اور جب بہن زینب بھیا کے جنازے پہ آئی اور رو کے بہن کرتی ہے، انت اخل حسین، اور کیا میرا بھیا حسین تو ہے؟ اور میرا ماں جایا زہرا تو ہے؟ اور محمد مصطفیٰ جلال تو ہے؟ اے کریم اللہ، تجھے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، اے کریم اربان اللہ، یہ ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی انا الفقیر فی غنایا فکیف اکون لا اکون فقیرا فی فقری، الہی انا الجاہل فی علمی فکیف لا اکون جہول فی جہلی، الہی ان اختلاف تدبیرک و سرعتا طغاء مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن السکون الى عطاء والیاس منک فی بلاء، الہی منی ما یلیق بلومی ومنک ما یلیق بکرمک، الہی وصفت نفسک باللطف والرأفت لی الیک والرأفت لی قبل وجود ضعفی، افتمنعنی منہما بعد وجود ضعفی، الہی ان ظہرت المحاسن منی فبفضلک ولک المنہ علی، وإن ظہرت المساوی منی فبعدلک ولک الحجہ علی، الہی کیف تقلونی وقد تقفلتنی وکیف اضام وانت ناصر لی وکیف خیب وانت الحفی بی، ہا انا اتوسل الیک بفقری الیک وکیف اتوسل الیک
بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفي عليك أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك أم كيف تخيب أعمالي وهي قد وفدت إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إلهي ما ألطفك بي ما عظيم جعلي وما أرحمك بي معك بي فعلي إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك وما أرفعك بي فما الذي يحجبني عنك إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا جهلك في شيء إلهي كلما أخرسني لومي ينتقني كرمك وكلما آيستني أوصافي أطمعتني منانك إلهي ما كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي وما مساوي ومن كانت حقائقه دعاويا فكيف لا تكون دعاويا إلهي حكمك النافذ ومشيتك القاهر لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا إلهي كم من طاعة بنيتها وحالتها شيدتها حدم اعتمادي عليها عدل بل أقالني منها فضل إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبتا وعزما إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآمر إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون على آثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخاسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليك بقسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مسون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنوره إليك واقمني بصدق العبودية بين يديك إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسترك المسون إلهي حققني بحقائق أهل القرب فاسلك بي مسلك أهل الجذب إلهي أغنني بتدبيرك
لین تدبیری و باختیاری وان اختیاری ووفقنی علی مراکز استراری الہی اخرجنی من ذل نفسی وطاہرنی من شکی وشرکی قبل حلول رمسی بک انتصر فانصرنی وعلیک توکل فلا تکلنی وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك وانتصب فلا تبعدني وببابك أقف فلا تطردني إلهي تقدس رضاك أن يكون له علة من وكيف يكون له علة مني إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع من وكيف لا تكون غنيا غني إلهي إن القضاء والقدر يمنيني وإن الهوى بوسائق الشهوة أسرني فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني وأغنني بفضلك حتى استغني بك عن طلبي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك أنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا فكيف يرجى سواك أنت ما قطعت الإحسانا وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان يوما عزاك أحباءه ولاوة الموانسة فقاموا بين يديه متملقين ويا من ألبس أولياء ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستقرزين إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمنك حتى أقبل عليك إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك كمان خوفي لا يزاجلني وإن أطعتك فقد دفعتني العوالم إليك فقد أوقعني علمي بكرمك عليك إلهي فكيف أخيب وأنت عملي كم كيف أهان عليك ومتقلي إلهي كيف أستعز وفي ذلة ارتقصتني أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني وأنت الذي لا إله غيره تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء وأنت الظاهر لكل شيء يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات الأفلاك الأنوار يا من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار
یا من تجلی بکمال بہائه فتحققت عظمت من الاستواء کیف تخفی وانت الظاہر ام کیف تغیب وانت الرقیب الحاضر انک علی کل شیء قدیر والحمد للہ وحدہ وحدہ یا رب ان ذنوبی لا تضرک وان مغفرتک لی لا تنقصک فاعتنی۔ اے میرا اللہ، امام معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ امام حسین آخری جملوں میں فرما رہے ہیں، اے میرا پروردگار، میرے گناہ تجھے نقصان نہیں دے سکتے، وَإِنَّ مَغْفِرَتَكَ لِي لَا تَنْقُصُكَ۔ اے میرا اللہ، اگر تو اپنے فضل سے بخش دے، میرا اللہ تیری عطا میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ فَاعْتِنِي مَا لَا يَنْقُصُكَ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ۔ اے کریم اللہ، یا سریع الرضا، سب مل کے کہے یا سریع الرضا، یا سریع الرضا۔ اے جلد راضی ہونے والے، میرا اللہ ہمارا دامن خالی ہے۔ اے کریم اللہ، تجھے امام حسین کے مصائب کا واسطہ، بس آخری جملے آنکھوں میں آنسو لائے۔ اے میرا اللہ، تجھے اس وقت کا واسطہ جب زارا کا لال زیر سے زمین پر آیا، زیارت نائیہ کا جملہ میرا سلام، ہائے اس سوار پر، اس ہستی پر، اور جس کا لاشا ایک لحظے کے لیے نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے، ہائے اس مظلوم کا لاشا کہاں ہے؟ شیخ مفید فرماتے ہیں، اور زہرا کے لال پہ اتنے تیروں کی بارش ہوئی، آپ کے بدن کے ہر حصے میں تیر پیوست ہے۔ اجرکم اللہ زہرا کا لال زمین کربلا۔ اے حسین سجدے میں ہے، عزادارو روایت کا جملہ، شمر لئین آگے بڑی جسارت کی، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، امام حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا۔ آیت اللہ کاشی، علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں شمر لئین، حسین مولا کے سینے پہ جب بیٹھے، یہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھا، اس کے پاؤں میں جنگ کے لوہے کے جوتے تھے، اس کے جوتے نوکدار میخوں والے، اور روایت بڑی سخت ہے، اور روایت نقل نہ کرتے میں نہ پڑھتا۔ علامہ کاشی کہتے ہیں، اور یہ شمر لئین اور زہرا کے لال کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، وہ اپنے نجس پاؤں سے وہ حسین کے سینے کو پامال کرنے لگا۔ ابھی تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہ ہوا،
ایشملین نے حسین کے سینے کو زخمی کیا، اور فقط اتنا نہ کیا، روایت کا جملہ وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور امام حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدِّهِ، اور امام کے رخساروں پہ جسارت کی، ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جن رخساروں پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جس پہ زہرا بوسے دیا کرتی، اور یہ منظر زینب عالیہ اور دیکھ رہی ہے، اور بی بی نے ایک بیان کیا، الموت آدمنی، اور کاش آج زینب کو موت آ جاتی، اور کاش زینب مر جاتی، وہ اپنے بھیا کو اس حال میں اور بے دردی سے شہید ہوتے نہ دیکھتی، وہ اتنا دردناک منظر ہے۔ اور میرا اللہ مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، یہ گریہ یہ آنسو ہماری مغفرت کا وسیلہ بنا، اور میرا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، میرا اللہ ہمیں ہر عمل میں خلوص عطا فرما، ریاکاری سے نجات عطا فرما۔ اللہم لا تحرمنی خیر ما عندک لشر ما عندی فإن أنت لم ترحمنی بتعبی ونصبی فلا تحرمنی اجر المصاب علی مصیبت۔ اے کریم مہربان اللہ، تجھے محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت کا واسطہ، اس دعا کی عظمت کے صدقے میں امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل شہدائے کربلا کے مصائب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اے مہربان اللہ، ہمیں محمد وآل محمد کی پاک سیرت عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے مہربان اللہ، دنیا جہاں میں شیعہ جان علی، میرا اللہ ان کے مال جان عزت و ناموز کی خود حفاظت فرما۔ اے مہربان اللہ، اس محفل دعا میں جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، امام حسین کے بحق دم الحسین سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ برادر محترم نے برس کی بیماری سے شفا یابی کے لیے التماس کی، مولا حسین کے پامال لاشے کا صدقہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا اللہ برادر سید کریم الحسن اور جتنے مومنین مومنات جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے فرداً فردا، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ برادر محمد ثقلین کو شفائے کلی عطا فرما۔ میرا اللہ ہم حاضرین سب کو بدن کی تمام نقائص اور بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، ہم سب کو روحانی طور پہ بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرما۔ اے مہربان اللہ، ادارہ اہل بیت چینل صاحبان زہرا جو خدمات دینی انجام دے رہی ہیں، اے کریم مہربان اللہ جو ترویج مذہب آل محمد کر رہے ہیں، ان زیدی برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جناب سید باقر زیدی صاحب، جناب سید مصطفیٰ زیدی صاحب، صاحبان زہرا کے منتظمین، اہتمام کرنے والے، میرا اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، جناب مصطفیٰ زیدی صاحب کا گھر خوشیوں سے آباد و شاد فرما۔ مہربان اللہ ان کے گھر کو حاسدین کے شر نظر بد سے محفوظ فرما، ان کا سایہ ان کی اولاد پہ قائم فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو خوشیوں کے ساتھ آباد و شاد فرما۔ ہم حاضرین میں سے جتنی میری مائیں بہنیں مومنات، میرے بھائی، میرے برادران، جو بچے جوان موجود ہیں، سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، اپنے کرم کے صدقے میں، اپنے فضل کے صدقے میں ہم سب کے فضل اور عنایت یہ فرماؤ، آج کے دن ہم سب کے گناہوں نے صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما۔
علامہ بشیر مومن نجفی، حافظ احمد رضا نجفی، علامہ سلیم محمدی، اور ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن مغسی، باقی جتنے میرے اساتذہ اس دنیا سے وفات پا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو حاضر ہیں ان کو پروردگار طول عمر عطا فرما، جناب قبلہ امیر ساقی صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، امام کا جلد ظہور فرما، امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مومنین حج و زیارات پہ ان کا سفر بے خطر فرما، جو حج و زیارات کا ارادہ رکھتے ان کا سفر بے خطر فرما، خیر و عافیت سے ان کو زیارات پہ پہنچا اور خیر و عافیت سے وطن عزیز پہنچا۔ پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند مرتبہ بلند آواز سے 3 مرتبہ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی